ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر زوجہ کوئی بچہ ہے ان کا اور شوہر یہ چاہتا ہے کہ اور اولاد پیدا ہو اور بیوی اس ڈیلیوری وغیرہ کے مسائل سے ڈرتی ہو اور وہ اس کے لیے راضی نہ ہوتی ہو اور شوہر اس بنا پر بیوی کو ڈانٹتا ڈپٹتا ہے، تو کیا اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ یہ جائز ہے یا ناجائز؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں کہ جو بہن اس طرح خوفزدہ ہیں وہ بھی پیدا ہوئی تھیں اور ان کی پیدائش میں مانع تکلیفیں صحیح تھیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو مطلب ایک ماں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اعزاز رکھا ہے کہ بچوں کی پیدائش میں جو تکلیفیں ہوتی ہیں ماں کو اس پر انعام ملے گا، اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی والدہ کا۔ عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا آپ کی والدہ کا۔ عرض کیا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا آپ کے والد کا۔ اس میں علماء نے فرمایا کہ ماں کا حق 3 گنا زیادہ ہے۔ اور کیوں 3 گنا زیادہ رکھا؟ اس کی قلت اور سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ ماں جو ہے وہ بڑی تکلیفیں اٹھاتی ہے، 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر پیدائش کی تکلیفیں، پھر بچے کی دیکھ بھال، پھر اپنا خون جگر دودھ کی شکل میں پلا کر بچوں کو بڑا کرتی ہے، تو اس لیے ماں کی عظمت بھی زیادہ ہے۔ اب ایک ماں یہ عظمت حاصل کرنے کے لیے تیار نہ ہو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت امت پر فخر کے سلسلے میں فرمائیں کہ اس عورت سے نکاح کرو جو زیادہ بچے پیدا کرنے والی ہے، اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ میں میدان محشر میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا، اور یہ بہن اس خوف کی وجہ سے کہ نہیں اور میں تکلیف ہوگی اور بچے پیدا کرنے کی طرف مائل نہ ہوں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اور میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو دراز عمر بخیر عطا فرمائے۔ اگر ایک اولاد ہے اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے مطلب 2-4 بچے بالکل اچھے ہیں اس ملک میں اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بہن اگر اس وجہ سے کوئی خوف زدہ ہے تو اس کے خوف کو نکالنا چاہیے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرنا ان پہ لازم ہے، نہیں کریں گی تو اس صورت میں گناہگار بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن یہ بالکل غلط ہے اور یہ لوگوں میں خواہ مخواہ معروف ہو گیا ہے اور جاہل قسم کے لوگوں نے ان چیزوں کو عام کیا ہے۔ رزق ہر ایک کی اپنی قسمت اور نصیب کا ہوتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایات میں موجود ہے جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ آتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس کو فرماتا ہے لکھ کہ یہ کتنا رزق حاصل کرے گا۔ ہر بچے کا رزق اللہ تبارک و تعالی گویا کہ اس فرشتے کو لکھواتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر شدہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ذمہ کرم پر ہے، تقسیم بھی اللہ نے کر دیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی اور کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا، تو بیوی بیچاری کہاں سے بڑھائے گی، کہاں سے کم کرے گی؟ اس لیے یہ غلط خیالات ہیں۔ دوسرا یہ کہنا کہ اولاد مرد کی قسمت کی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اولاد میاں بیوی دونوں کی قسمت کی ہوتی ہے، کیونکہ اولاد کو دونوں کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے جو اولاد مقرر کرتا ہے، لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں یا معاذ اللہ کوئی تیسری جنس ہے، یا مطلب بعض بچیوں کو بانجھ رکھا جاتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس آزمائش میں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے، تو یہ بھی غلط خیال ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھیے جو خاص طور پہ خواتین اس قسم کی باتیں کرتی نظر آتی ہیں، بہو گھر میں آئی، رزق میں کمی آئی تو کہتی ہے منحوس آ گئی۔ دیکھو صحیح کہا تھا لوگوں نے، اولاد مرد کی قسمت کی ہوتی ہے، رزق عورت کی قسمت، اس نے کم کر دیا۔ اب یہ بتائیے جو نحوست کا کنیکشن آپ نے بہو کے ساتھ ملایا، یہ کس نے آپ کو بتایا تھا؟ آپ کی نحوست نہیں ہے، بہنوں آپ کی بیٹیوں کی نحوست نہیں ہے، دیگر جو گھر میں خواتین ہیں ان کی نحوست نہیں ہے؟ اگر آپ کہیں نہیں تو دلیل دیں اس کے اوپر، غلط بات ہے بالکل۔ اور چلے اگر آپ کا یہ مقولہ مانی لیں، اب اگر اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی 1 2 3 تو کیوں آپ بہو کو کہتی ہیں اولاد تو مرد کے نصیب کی ہے؟ اپنے بیٹے کو برا بھلا کہیں کہ منوس تو لڑکیاں پیدا کرتا چلا جا رہا ہے، بھاڑ میں جا، مر جا، کمبخت، نکل ہمارے گھر سے باہر، لیکن آپ نہیں کہتے ہیں، کیوں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا یہ سب ایسے الٹے سیدھے مقولات ہیں جو جاہلوں نے عام کرتی ہیں۔ اولاد اگر بچیاں پیدا ہوتی رہے، نہ عورت کا قصور ہے نہ بیٹے کا قصور ہے، یہ قصور ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضیلت ہے، انعام ہے، اس میں خوش ہونا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کے لیے بچیاں عطا فرمائی ہیں، لہذا خیالات بالکل غلط ہیں۔ تھا کہ ایک اللہ کا فیصلہ ازلی ہے جو اس نے شروع سے ہی فرما دیا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے،
کوئی بڑے سے بڑا نبی بھی اگر دعا کر دے، یعنی کرنا چاہے اللہ کے اس فیصلے کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ ان کو دعا سے روک دیتا ہے۔ لہٰذا یہ جو کہا جاتا ہے کہ دعا تدبیر کو بدل دیتی ہے، تقدیر کو بدل دیتی ہے، یا تدبیر تقدیر کو بدل دیتی ہے، اس سے مراد وہ اللہ کے ازلی فیصلے نہیں ہیں، کیونکہ ان میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ اصل میں فرشتوں کو صحیفے صحائف دیے جاتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا وہ ازلی فیصلہ بھی لکھا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری فرضی صورتیں اللہ تعالیٰ لکھ کر ان کو دے دیتا ہے۔ اب وہ فرشتوں کو خود بعض اوقات نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں سے ان تمام صورتوں میں سے اللہ کا ازلی فیصلہ کون سا ہے۔ فرشتوں کو بھی اس وقت پتہ چلتا ہے جب ان میں سے کوئی ایک بات ظہور پذیر ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا رہا تھا، ایک اور مثال سے عرض کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ فرشتوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے صحائف میں لکھوایا ہے کہ اگر یہ شخص آج صبح اس راستے سے آفس جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس راستے سے جائے گا، اس کو لوٹ لیا جائے گا، اس راستے سے جائے گا، صحیح سلامت پہنچ جائے گا، اس راستے سے جائے گا تو اس کی گاڑی پنچر ہو جائے گی اور یہ واپس آنا پڑے گا۔ بس یہ 4 آپشنز لکھے ہوئے ہیں۔ اب فرشتوں کو نہیں پتا کہ اس میں سے اللہ کا فیصلہ کیا ہے، اللہ نے اس کے حق میں آج کے دن کیا فیصلہ کیا ہے۔ اب وہ شخص چلا اور مثلا تیسرے راستے سے ہوتا ہوا اپنے آفس تک پہنچ گیا اور وہ آفس میں بیٹھا ہوا ہے، تو فرشتوں کو پتہ چلا اچھا اللہ کا فیصلہ یہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے کے خلاف تو ہو نہیں سکتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 3 اللہ کے فیصلے نہیں تھے، یہ ایک اللہ کا فیصلہ تھا، تبھی وہ وہاں تک پہنچ گیا، کیونکہ وہ اللہ کے فیصلے کے خلاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو رد نہیں کر سکتا۔ یہ تو ایک ہے اس شخص کی اپنی مرضی۔ اب مثال کے طور پہ وہ شخص گھر سے چلنے لگا، اس کی والدہ نے دعا دی کہ اے اللہ تو اس کو 7 خیریت کے آفس تک پہنچانا۔ اب یہ باہر نکلا، اس نے سوچا اس راستے سے جاؤں، اس سے جاؤں، اس سے جاؤں، یا اس سے جاؤں۔ اب ایک دم اس کے دل میں خیال ہے چلو اس راستے سے جاتا ہوں۔ وہ گیا اور سیدھا آفس تک پہنچ گیا، آرام سے صحیح سلامت پہنچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچا۔ جب ماں کی دعا کی برکت سے وہاں تک پہنچ گیا تو وہ 3 جو راستے تھے، جس میں ایک میں جاتا تو مر جاتا، ایک میں جاتا لٹ جاتا، ایک میں جاتا گاڑی پنچر ہو جاتی، وہ 3 تو رد ہو گئے نا۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی دعا نے یہ 3 یہ جو 4 تقدیریں یا 4 صورتیں لکھی ہوئی تھیں، ان میں سے 3 کو رد کر دیا، ایک پوری ہو گئی۔ لیکن اس میں آپ غور کریں تو ماں کا کچھ بھی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایک جو پوری ہو رہی ہے وہ تو فیصلہ خداوندی تھا، وہ تو ہونا ہی تھا۔ بس یہاں اتنا ہوا کہ ماں کی دعا اس فیصلہ خداوندی کے مطابق ہو گئی۔ تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں یعنی جو اگر بالفرض کوئی اللہ کے ولی ہیں، وہ مطلع ہو گئے فرشتوں کے صحائف میں کیا لکھا ہوا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ماں کی دعا کی برکت سے تم آفس تک پہنچ گئے، اگر ماں کی دعا نہ ہوتی تو شاید تم اس میں جاتے مر جاتے، اس میں جاتے لٹ جاتے، اس میں جاتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماں کی دعا نے فیصلے کو یعنی تقدیر کو بدل دیا۔ تو تقدیر بدلنے سے مراد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو فرشتوں کے صحائف میں مختلف صورتیں لکھی ہوتی ہیں، ان میں سے بعض اوقات تدبیر کی وجہ سے یا دعا کی وجہ سے وہ صورت متعین ہو جاتی ہے جو اللہ کا فیصلہ ہی ہوتا ہے، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے، باقی سارے رد ہو جاتے ہیں۔ ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ازلی طور پہ ایک فیصلہ کیا۔ مثال کے طور پر میرے لیے اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ 50 سال میں مر جائے گا، مثال کے طور پر۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی بزرگ دعا کر دیں تو میں 52 سال تک زندہ رہ جاؤں، میں صدقہ کر دوں تو 53 سال میری عمر ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایسا ہو تو اللہ کا فیصلہ 50 سال کا ہے اور بزرگ کی دعا سے کیا ہو گیا 53 سال، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی دعا اتنی طاقتور ہو گئی کہ اس نے اللہ کے فیصلے کو بدل دیا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو فیصلہ خداوندی ہے وہ ہو کر رہے گا، اس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا۔ تیار کرو، لیکن یہ یاد رکھو کہ آخری فیصلہ اللہ کا ہی ہے۔ آپ کو مجھے بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے، اگر ہم سمجھ جائیں گے تو نہ ہمیں پچھتاوا ہوگا، نہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوں گے، نہ جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی، نہ اللہ پہ غصہ آئے گا۔ پہلے سے ہی سب کچھ چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ متعین ہے، میرا اور آپ کا کام ہے صبر و سکون کے ساتھ عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام مسئلہ تقدیر کو ہم سے کہیں زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے یہ سوچا ہو کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فیصلے کر ہی لیے ہیں، کیا فائدہ کوشش کرنے کا، بیٹھے رہو جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ نہیں، انہوں نے کوشش کی، لیکن اس یقین اور اس اعتقاد کے ساتھ کہ نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جو اللہ نے فیصلہ کر دیا، ہمارا کام ہے کوشش کرنا۔ تو پس اگر ہر مسلمان یہ اپنا ذہن بنا لے اور عقیدہ مضبوط کر لے، مثال کے طور پہ میں کاروبار شروع کرنے لگا ہوں، میں نے دکان
بھی اچھی پسند کی، جو کاروبار کرنا ہے وہ بھی اس کی نوعیت بھی بہترین میں نے طے کر لی، افراد بھی بڑے ماہر قسم کے رکھ لیے ہیں، اور خوب سرمایہ میں نے اس میں لگایا ہے، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کے لیے بھی، یعنی جتنی طاقت بشری میں سب کچھ کر لیا۔ لیکن اب جو اصل مسئلہ ہے وہ یہی ہے، اگر میرا عقیدہ درست ہے تو میں پہلے سے ذہن میں بات رکھوں گا کہ جتنی میں نے تدبیر اختیار کر لی ٹھیک ہے، وہ میری طاقت کے مطابق تھی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نتیجہ میری توقع کے مطابق نکلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اچھا پروفٹ ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سارا ضائع ہو جائے، اللہ کا جیسا فیصلہ ہو، کیونکہ ہم اللہ کے فیصلے کو نہیں بدل سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر میں ماہر سے ماہر آدمی پوری دنیا سے ڈھونڈ کر ایک دکان پہ بٹھا دوں، پیسہ بھی اچھا خاصا لگاؤں اور خوب ڈیکوریشن پہ خرچ کر دوں، ایڈورٹائزمنٹ بھی اچھی کر دوں، ضرور نفع ہوگا۔ نہیں، بعض اوقات اچھے اچھے کاروباری تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ فٹ پاتھ پر آ جاتے ہیں۔ اللہ کا فیصلہ۔ اب اگر میرا پہلے ذہن بنا ہوگا، مثلا میں نے سب کچھ کیا لیکن نقصان ہو گیا، تو پھر مجھے اتنے زیادہ میں پریشان نہیں ہوں گا۔ ایک فطری تقاضا ضرور ہوتا ہے کہ تھوڑا دل میں غم اور رنج پیدا ہوتا ہے، لیکن اگر پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوا، اب نتیجہ نکلا مثلا کاروبار تباہ ہو گیا، تو کنفرم ہو گیا کہ اللہ کا فیصلہ ازلی یہ تھا کہ اس کاروبار سے مجھے نفع نہیں ہوگا۔ لیکن مسئلہ بس یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ کے فیصلے کا پہلے سے پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہر شخص کو پہلے سے پتہ چل جائے تو اللہ کی مرضی کے موافق کام کر لے، لیکن پتہ نہیں ہوتا۔ اور اس میں بھی ایک اللہ کی حکمت ہے کہ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اگر پہلے سے پتہ چل جاتا تو بہت سارے معاملات میں ہم کچھ اور تدبیر اختیار کر سکتے تھے، لیکن یہ مخفی رکھا گیا معاملہ۔ ہمیں اللہ کا فیصلہ، اللہ کا ارادہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب کام ہو چکا ہوتا ہے۔ مثلا ایک چائے میرے سامنے آ کے رکھی گئی، اب اللہ کا فیصلہ کیا ہے، یہ چائے میرے پیٹ میں جائے گی یا نہیں مجھے نہیں پتہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ چائے سامنے آئی، گھروں میں ایسا ہوتا ہے بالکل ہاتھ میں لیے اچانک گھنٹی بجی، کوئی مہمان آ گیا، تو گھر والے کہتے ہیں چائے فی الحال ادھر پہنچا دو، تمہیں اور بنا دیتے ہیں۔ اچھا جی چلیں جی، وہ دے دی ادھر چائے، دوسری چائے بن کر آ رہی ہے۔ اب بالکل چائے تیار تھی، پیٹ میں اترنے والی تھی، لیکن فیصلہ خداوندی یہ تھا کہ چائے وہاں پہنچے گی، اس کی قسمت میں تھی، سامنے سے نکل گئی۔ تو اس لیے اب مجھے پتہ چلا، او ہو اچھا، جب یہ مہمان کے سامنے چلی گئی، اس نے پی لی، تو مجھے پتہ چل گیا کہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ میرے پاس نہیں آئے گی، اس کے پاس جائے گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ارادہ خداوندی یا اللہ کے جو ازلی فیصلے ہیں ان پر ہم مطلع ہوتے ہیں کام ہو جانے کے بعد۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، جب پہلے معلوم ہو ہی نہیں سکتا تو ہمیں دونوں ہی ذہن میں آپشنز رکھنے چاہیے۔ مثلا آپ نے ایک رشتے کی بات کی کہیں پہ، بچوں کے، بڑا مناسب رشتہ ہے، لڑکا بہت اچھا ہے، اب دونوں آپشن ذہن میں رکھیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں صورتیں ذہن میں رکھیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ یہیں پہ شادی ہوگی، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ اس بچی کا نکاح، اس لڑکے کا نکاح کسی اور کے ساتھ ہوگا۔ اب چونکہ ہم نے پہلے سے مسئلہ تقدیر پہ غور تو کیا نہیں ہوتا یہ ہے کہ اگر رشتہ ختم ہو جاتا ہے، بات چلی بہت اچھی، پیک تک پہنچی، ایک دم بھائی نہیں نہ ہو گئی، وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی یہاں پڑا ہوا ہے، کوئی وہاں پڑا ہوا ہے، لڑکی علیحدہ رو رہی ہے کہ اتنا اچھا رشتہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، پچھتا رہے ہیں، افسوس کر رہے ہیں۔ ارے بھائی، جب اللہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا آپ کے یہاں پہ نکاح ہوگا تو کیسے ہو سکتا تھا؟ پچھتانے کا کیا فائدہ؟ پچھتانے کا مطلب یا رونے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی نہ ہونا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بار بار یاد کر رہا ہوں کہ جس نے مسئلہ تقدیر کو سمجھ لیا اور اپنی طبیعت اور اپنی کیفیات کو اس کے تابع کر لیا، اس کے موافق کر لیا، ہزارہا ٹینشن سے بچ جائے گا، ہزارہا مصیبتوں سے بچے گا۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ بہت سارے امور میں اب ہمارے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ اتنا صدمہ نہیں ہوتا کہ جتنا ایک عام آدمی کے شاید دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، ہمیں اتنا صدمہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا، اور جب ہمارا رب ہمارے لیے کہ ارادہ کر رہا ہے تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ وہ ارادہ مجھے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، میرے حق میں ضرور مفید ہوگا، اس لیے کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے اس کے نقصان کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، اسے تکلیف دینے کا فیصلہ نہیں کر سکتی ہے، تو جو رب کریم، جو ذات مبارکہ 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، وہ ہمارے حق میں ہمارے خلاف کیسے فیصلہ کر سکتی ہے اور ہمیں تکلیف کا ارادہ کیسے کر سکتی ہے؟ ضرور اس میں حکمت ہے۔ لیکن یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے ایک ماں، بچہ اسکول نہیں جا رہا، ماں نے پکڑ کے پٹائی کر دی، کیوں نہیں جا رہا؟ بچہ کہتا ہے جی بڑا مارا ہے، تکلیف مجھے پہنچائی ہے، لیکن دیکھنے والے کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، اس تکلیف میں بھی تمہارے لیے ایک فائدہ ہے، اس لیے کہ اگر تمہیں ماں نہیں مارے گی، تم کھیل کود کرو گے، پڑھو گے نہیں، تو بڑے آدمی کیسے بنو گے؟ یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمارے حق میں فیصلے کرتا ہے وہ بہت نفیس ہوتے ہیں
اور بڑی حکمت والے ہوتے ہیں، لیکن اس کی حکمت کی گہرائی تک ہم نہیں پہنچ پاتے، اور جو بچوں کو ایسا ذہن رکھتے ہیں وہ پھر رونے لگ جاتے ہیں، یہ اللہ نے کیوں کر دیا، ایسا کیوں ہو گیا، کاروبار میں ترقی کیوں نہیں ہو گئی، میری نوکری کیوں چھوٹ گئی، کیوں کا سوال وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں عقیدہ کمزور ہوتا ہے، جہاں پہ طبیعتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ابھی کامل طور پہ موافقت نہیں رکھتی ہیں، اس کے فیصلوں سے موافقت نہیں رکھتی ہیں، تو پرابلمز ہوتے ہیں۔ اسی میں لوگ خودکشیاں کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں، حالات سے مایوس ہو جاتے ہیں، انہوں نے مسئلہ تقدیر کو سمجھا نہیں ہوتا صحیح طریقے سے، تو گزرے ہوئی چیزوں کے اوپر سخت پچھتاتے ہیں اور خودکشی کی طرف قدم بڑھا دیتے ہیں۔ اگر یہ مسئلہ سمجھا ہوتا تو اور اس کو صحیح اپنی طبیعت کو اس کے موافق بھی کر لیا ہوتا، کوئی ٹینشن نہیں۔ فطری ایک تقاضا ضرور ہے، صدمہ ضرور ہوگا۔ دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ تقدیر جانتے تھے، لیکن جب نقصانات ہوئے ہیں آپ کا رنج فرمانا بھی ثابت ہے، آپ کی چشمان مبارکہ سے آنسو نکلنا بھی ثابت ہے۔ جیسے آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تو سرکار کے چشمان مبارکہ سے آنسو نکلے، دل رنج محسوس کر رہا ہے، لیکن یہ فیصلہ خداوندی ہے نا، کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کسی نقصان پہ آپ کا دل غم محسوس کرے، رنج محسوس کرے، یہ تو ایک فطری تقاضا ہے، یہ کوئی اللہ کی رضا پر راضی رہنے کے خلاف نہیں ہے۔ خلاف تب ہو کہ آپ اس فیصلے کو قبول نہ کر رہے ہوں، نہیں غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا، یہ جو کیوں ہے نا، کیوں اور اعتراض اللہ تعالیٰ کی تقسیم اور فیصلے پر، یہ غلط چیز ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ ہم اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں تو الحمدللہ بہت ساری مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں، ایمان کو بچا سکتے ہیں، اور شیطان کے ہزارہ وار رد کر سکتے ہیں۔ شیطان اسی طریقے سے ہمیں جہالت میں مبتلا کر کے مارتا ہے اور ہمارے ایمان کی بربادی کا سامان کرتا ہے۔ تو امید ہے کہ اس تفصیل سے آپ کچھ نہ کچھ ضرور سمجھے ہوں گے۔ آپ نے مال لگایا، سب سے اس کو مداربت کہتے ہیں کہ آپ نے مال لگایا اور سامنے والا محنت کر رہا ہو، اس کو شرعاً مداربت کہتے ہیں، اور اگر آپ بھی مال لگائیں وہ بھی مال لگائے تو اس کو شرکت کہا جاتا ہے۔ دونوں کے اندر نفع کی مقدار پرسنٹ کے اندر طے کرنا لازم ہوتا ہے کہ ہر سال یا ہر مہینے یا ہر 3 مہینے کے بعد حساب کریں گے، جتنا پروفٹ ہوگا اس کا 50% آپ کا، 50% میرا، یا 70 اور 30% جو آپ طے کرنا چاہیں۔ لیکن اگر آپ نے طے نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں مجہول منافع۔ اس کے مجہول کے مقابلے میں آتا ہے معلوم، نون ہونا چاہیے، ان نون نہیں ہونا چاہیے، بالکل ہی آپ نے مجہول رکھ لیا، پتہ ہی نہیں کتنا منافع، تو یاد رکھیں یہ مداربت فاسدہ کہلاتی ہے، یعنی وہ کرنے والا بھی گناہ گار ہوا اور آپ بھی گناہ گار ہیں، مسلسل دونوں گناہ گار ہو رہے ہیں۔ یہ ناجائز آپ نے پیسہ انویسٹ کیا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اس سے فوراً اپنا پیسہ واپس لیں۔ اب اگر فرض کر لیں چلیں آپ نے دیے ہوا ہے، حل میں یہ تو میں نے تو آپ کو بتا دیا مداربت فاسدہ ختم کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہیں، وہ بھی گناہ گار، اور اس مداربت کو ختم کریں۔ ہمیشہ جب کوئی اس طرح کی انویسٹمنٹ کریں کسی عالم مفتی سے مشورہ کریں۔ آپ کی نگاہیں ہوتی ہیں پروفٹ کے اوپر، اپنے ذاتی مفادات کے اوپر، اپنی بری موت کو، اپنی قبر کو، میدان محشر کی ذلت رسوائی کو، جہنم میں داخلے کو بھی اگر پیش نظر رکھیں تو ہمارے اس طرح کے معاملات کبھی بھی غلط طریقے سے نافذ نہیں ہوں گے۔ ہمیشہ مشورہ لیا کریں۔